السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جامعہ انوار حیدرآباد دکن کے زیر اہتمام 100 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ صحاح ستہ میں درس مسلم شریف چل رہی ہے اور باب الحج ہمارا چل رہا ہے، اور آج چند احادیث جو پیش کیے گئے ان احادیث مبارکہ کی تشریح پیش خدمت ہے۔ حدیث نمبر 2747 میں ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگلی گدھے کا شکار کیا اور وہ غیر محرم تھے۔ انہوں نے وہ گوشت اپنے محرم ساتھیوں پر پیش کیا، بعض نے اس کو کھا لیا اور بعض نے اس کو نہیں کھایا۔ اس حدیث میں اجتہاد کا ثبوت ہے، کیونکہ بعض صحابہ نے اپنے اجتہاد سے غیر محرم کے شکار کو محرم کے لیے جائز قرار دیا اور بعض نے ناجائز قرار دیا۔ اب آئیے اجتہاد کے لغوی اور شرعی معنی پر توجہ دیتے ہیں کہ اجتہاد کے لغوی معنی کوشش کرنے کے ہے، اور اصطلاح میں حکم شرعی کا ظن حاصل کرنے کے لیے، یعنی شرعی حکم حاصل کرنے کے لیے فقیہ کی کوشش کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔ ایک اور تعریف یہ لکھی ہے کہ کسی مسئلے شرعیہ پر، یعنی کسی شرعی مسئلے پر کتاب و سنت سے استدلال میں ذہنی و فکری قوت کو صرف کرنا۔ کسی شرعی مسئلے پر کتاب و سنت سے دلیل کے لینے میں، استدلال کے کرنے میں ذہنی و فکری قوت کو صرف کرنا اجتہاد کہلاتا ہے۔ علامہ اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ طاقت خرچ کرنے اور مشقت برداشت کرنے کو اجتہاد کہتے ہیں۔ یہ اجتہاد کا لغوی معنی ہے۔ علامہ ابن اثیر لکھتے ہیں کہ حاکم کا کسی قضیے اور حکم کو قیاس سے کتاب اور سنت کی طرف لوٹانا اجتہاد ہے۔ علامہ طاہر پٹنی لکھتے ہیں کہ کتاب و سنت پر قیاس کر کے کسی حکم کے حصول میں، یعنی کسی حکم کو حاصل کرنے میں پوری کوشش کرنے کو اجتہاد کہتے ہیں۔ علامہ ابن منظور لکھتے ہیں کہ حاکم کا کسی قضیے یعنی مسئلے اور حکم کو قیاس سے، یعنی کتاب اور سنت کی طرف لوٹانا اجتہاد ہے۔ کتاب اور سنت کی طرف مراجعات کے بغیر، یعنی کتاب اور سنت کی طرف لوٹائے بغیر ذاتی رائے کو اجتہاد نہیں کہتے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رازی نے کہا ہے کہ فقہا کے نزدیک ان چیزوں میں نظر و فکر میں کوشش کرنے کو اجتہاد کہتے ہیں جن چیزوں میں غور فکر پر ملامت نہیں ہوتی، یعنی برا نہیں سمجھا جاتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ احکام شرعیہ کا علم حاصل کرنے کے لیے مجتہد کے انتہائی کوشش صرف کرنے کو اجتہاد کہتے ہیں، اور اجتہاد تام یہ ہے کہ مجتہد یعنی مکمل اجتہاد یہ ہے کہ مجتہد یعنی اجتہاد کرنے والا
کسی مسئلے میں اس قدر کوشش صرف کرے کہ مزید تجسس کرنے سے اس کا نفس عاجز آ جائے، یعنی مزید ٹٹولنے کرنے کے لیے کی ضرورت نہ ہو، مزید تلاش کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ مولانا عبدالعالی نے علامہ محب اللہ بہاری کی یہ تعریف لکھی ہے کہ کسی ضمنی حکم شرعی کو حاصل کرنے کے لیے فقیہ کا اپنی طاقت کو خرچ کرنا اجتہاد کہلاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مجتہد وہ ہے جو کسی شرعی مسئلے میں جد و جہد سے، اپنی کوشش سے اپنی ذاتی رائے قائم کرے۔ قرآن مجید میں اجتہاد کی یہ مثال آئی ہے، وَدَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس کھیت کا فیصلہ کرنے لگے جس کی فصل کو ایک قوم کی بکریوں نے رات میں روند ڈالا تھا، ان کا فیصلہ ہمارے سامنے تھا، ہم نے حضرت سلیمان کو اس فیصلے کی فہم دے دی تھی اور ہم نے دونوں کو حکومت دی تھی اور علم عطا فرمایا تھا۔ اس فیصلے کی فہم دی تھی کا مطلب یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس فیصلے کی فہم یعنی سمجھ بوجھ دے دیے تھے اور ہم نے حکومت بھی دی تھی اور علم کی دولت سے بھی سرفراز فرمایا تھا۔ سبحان اللہ سبحان۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں ایک مقدمہ، ایک مسئلہ پیش ہوا کہ ایک شخص کے کھیت میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں آ گئی اور کھیت کا نقصان کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ دیکھ کر کہ بکریوں کی قیمت اس مالیت کے برابر ہے جس کا کھیت والے نے نقصان اٹھایا تھا، یہ فیصلہ کیا بکریاں کھیت والے کو دے دی جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ کھیت والا اپنے پاس بکریاں رکھے اور اس سے فائدہ اٹھائے اور بکریوں والے کھیت کو دوبارہ اصل حالت پر لانے کے لیے کھیتی باڑی کریں، اور جب کھیت پہلی حالت پر واپس آ جائے تو بکریاں ان کے مالکوں کو لوٹا دے اور کھیت والے اپنے کھیت لے لے، اس میں دونوں کا نقصان نہ ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی تحسین اور داد فرمائی اور اپنی رائے سے رجوع کر لیا۔ فقہی اصطلاح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان کے استحسان کے مقابلے میں اپنے قیاس سے رجوع فرما لیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی پیش آمدہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے اصول شرع کے مطابق، یعنی شریعت کے اصول کے مطابق اپنی رائے دینا، اپنی رائے سے بتانا اجتہاد ہے، اور کبھی ایک مسئلے میں اجتہاد سے دو حل معلوم ہو جاتے ہیں، ایک حل ظاہر اور دوسرا خفی ہوتا ہے۔ ظاہر کو قیاس اور خفی کو استحسان کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں اجتہاد کی یہ مثال ملتی ہے۔ ان ابی ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن احداهما فقالت هذه لصاحبتها انما ذهب بابنك انت وقالت الاخرى انما ذهب بابنك فتحاكمتا الى داود علیہ الصلاۃ والسلام فقضى به للكبرى
فخرجتا علی سلیمان بن داود علیہ الصلاۃ والسلام فاخبرتا فقال ایتونی بالسکین اشقہ بینکما اشقۃ بینکما فقال لا یرحمک اللہ وابنها فقضى به للصغرى۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، دو عورتیں اپنے اپنے بچوں کے ساتھ جا رہی تھی، ان میں سے ایک کے بچے کو بھیڑیا نے اٹھا کر لے گیا۔ ایک نے اپنے ساتھی سے کہا تیرے بچے کو بھیڑیا لے گیا ہے، دوسرے نے کہا نہیں تیرے بچے کو لے گیا ہے۔ دونوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس مقدمہ اپنا مسئلہ پیش کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ پھر وہ دونوں حضرت سلیمان کے پاس گئی، انہوں نے فرمایا چھری لاؤ، میں اس کے 2 ٹکڑے کر کے تم دونوں کو دے دوں۔ چھوٹی نے کہا نہیں، اللہ تم پر رحم کرے، وہ اسی کا بیٹا ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے چھوٹی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غالباً بچے کی مشابہت بڑی عورت کے ساتھ دیکھی یا بچے کو بڑی عورت کی گود میں دیکھا، اور اس وجہ سے اجتہاد کر کے بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اس کے برخلاف حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیلے سے کام لیا اور آزمائش کر کے امر باطنی کو معلوم کیا اور چھوٹی کی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ امر باطنی جی، حضرت سلیمان علیہ السلام آزمائش اور امتحان لے کر یعنی باطنی کیفیت اور باطنی امور کو دیکھ کر اور اس کو جانچ کر اس پر غور و فکر کر کے یہ معلوم کیا اور چھوٹی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ بہرحال قرآن مجید اور حدیث صحیح کی ان مثالوں سے وضاحت ہوتی ہے کہ کسی پیش آمدہ مسئلے میں یعنی کوئی مسئلہ ایسا پیش آ جائے جو قواعد شریعہ کے مطابق غور و فکر کر کے کوئی حل بیان کیا جا سکتا ہے تو اس کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن مجید سے اجتہاد کے کرنے پر بے شمار دلائل موجود ہے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل والو عبرت حاصل کرو، قیاس کیا کرو۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے قیاس شرعی کی جواز پر، اس کی مشروعیت پر دلیل ہے، یعنی قیاس کا ثبوت اس سے ہم کو ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اعتبار کرنے، عبرت لینے کا حکم دیا ہے، اور اعتبار کا معنی ہے ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف مشغول ہونا، ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف منتقل ہونا، اور یہ معنی قیاس میں بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ قیاس میں اصل کے حکم کو فرع کی طرف منتقل کرتے ہیں، اصل کو دیکھ کر دوسرے فرع کے یعنی جزئی مسئلے کی طرف منتقل کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دانتوں کو انگلیوں پر قیاس کیا ہے، یعنی چونکہ انگلیوں کی دیت مساوی ہے اس لیے انہوں نے دانتوں کی دیت بھی مساوی اور برابر قرار دی ہے۔ علامہ قفاجی نے لکھا ہے کہ اس آیت میں ہمیں اعتبار کرنے کا حکم دیا ہے، اور اعتبار کا معنی ہے کسی چیز کو اس کی نظیر کی طرف لوٹانا یا اس جیسے کی طرف لوٹانا، بإیں طور کہ اس شے پر اس کی نظیر کا حکم عائد کیا جائے، اور یہ اعتبار نصیحت حاصل کرنے، قیاس شرعی اور قیاس لغوی
کے معانی پر بھی مشتمل ہے، اور یہ آیت نصیحت حاصل کرنے پر عبارتاً اور قیاس کے جائز ہونے پر اشارتاً یہ آیت کریمہ دلالت کر رہی ہے۔ یعنی عبارت سے تو بظاہر عبرت حاصل کرنے کے معنی معلوم ہو رہے ہیں، فاعتبروا، عبرت حاصل کرو اے عقل والو، فاعتبروا یا اولی الابصار۔ تو اسی آیت مبارکہ میں اشارہ اس بات کا بھی مل رہا ہے کہ قیاس بھی کیا جائے، اعتبار کے معنی قیاس کرنے کے بھی آتے ہیں۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس آیت سے قیاس کی حجیت پر استدلال کیا گیا ہے، یعنی قیاس کے قابل دلیل ہونے پر استدلال کیا گیا، کیونکہ اس آیت میں ایک حال سے دوسرے حال کی طرف جانے کا حکم بیان کیا گیا ہے، اور دو چیزوں میں جو مشارکت ہے یعنی مشابہت ہے اور یکسانیت ہے، اس کی وجہ سے ایک کا حکم دوسرے پر لاگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہی قیاس ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ ابو سعود نے لکھا ہے کہ اس آیت سے قیاس کے حجت ہونے پر دلیل پیش کی جاتی ہے۔ احادیث سے اجتہاد کے کرنے پر دلائل حسب ذیل ہے۔ ان عمرو بن العاص اجنب فی لیلۃ باردہ فتیمم وتلا ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یعنف۔ ایک سرد رات میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنوبی ہو گئے، یعنی ان کو غسل کی حاجت پڑ گئی، انہوں نے تیمم کیا اور یہ آیت تلاوت کی، اپنے آپ کو قتل مت کرو اور اللہ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کا ذکر کیا گیا تو آپ نے برا بھلا نہیں کہا، نہ ملامت کی، نہ آپ پر سختی کی۔ تیمم کے بارے میں قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ واضح ہے، وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ سورۃ النساء۔ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آیا ہو یا تم نے اپنی بیویوں سے عمل زوجیت کیا ہو اور پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ عمل زوجیت یعنی مباشرت، مباشرت، یا بیوی کے قریب گئے ہو اور پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ تو یہ تیمم کے بارے میں آیت مبارکہ آ چکی ہے، اس کا حکم ہے۔ قرآن مجید نے سفر میں یا مرض کی حالت میں پانی پر قدرت نہ ہونے کی وجہ سے تیمم کی اجازت دی ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، نہ بیمار تھے، البتہ انہیں سرد رات میں غسل کرنے سے بیماری کا گمان تھا۔ اس آیت تیمم میں بیماری کے خدشے کی بنا پر، خوف کی بنا پر تیمم کی اجازت نہیں ہے، لیکن انہوں نے قرآن مجید کی دوسری آیت وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو سے استنباط کیا اور اجتہاد کیا اور دلیل نکالی کہ سرد رات میں غسل کرنے سے بیمار پڑ جانے کا خدشہ اور خطرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس سے منع کیا ہے کہ وہ خود کو ہلاک کر ڈالے، اس لیے انہوں نے غسل کی بجائے تیمم کر لیا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہاد کو مقرر اور ثابت رکھا اور انہیں سلام اور انہیں برا بھلا بھی نہیں کہا اور انہیں ان کی ملامت بھی نہیں کی۔
سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنی جانوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، جی، یعنی اپنی جانوں کو خطرے میں مت ڈالو. تو اسی آیت کو سامنے رکھ کر انہوں نے اجتہاد کیا، اور پانی رہتے ہوئے بھی سرد رات کی وجہ سے اور بیماری کے خدشے سے، مرض کی بنا پر انہوں نے کیا کر لیا؟ تیمم کیا. اسی آیت کو سامنے رکھ کر، حالانکہ سرد رات ہو تو تم تیمم کرو، اس طرح حکم آیت تیمم میں نہیں تھا، لیکن انہوں نے دوسری آیت کو پیش کیا، وَلَا تُلْقُوا أَنفُسَكُمْ، اور اس سے استدلال کرتے ہوئے، دلیل لیتے ہوئے تیمم کیا، اور اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کچھ نہیں کہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ان کا قیاس تھا، یہ ان کا اجتہاد تھا. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ملامت نہ کرنے اور انہیں کچھ نہ کہنے اور ان کے نماز نہ دہرانے سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ ایسی صورت میں تیمم کرنا جائز ہے، اور یہ قاعدہ کلیہ معلوم ہو گیا کہ جس شخص کو پانی استعمال کرنے سے ہلاکت یا مرض کا خطرہ ہو تو وہ تیمم کر سکتا ہے، خواہ یہ خطرہ سردی کی وجہ سے ہو یا کوئی اور سبب سے ہو، خواہ وہ سفر میں ہو یا مقیم ہو، وہ شخص جنوبی ہو یا بے وضو ہو. اس حدیث میں اس بات پر دلالت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد میں یعنی زمانے میں بھی اجتہاد ہوتا تھا. عن ابن عمر قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لنا لما رجع من الاحزاب لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة فادرك بعضهم العصر وقال بعضهم لا نصلي حتى ناتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك وذكر ذلك للنبي صلی اللہ علیہ وسلم فلم یعنف احدا منہم. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ احزاب سے لوٹے تو آپ نے ہم سے فرمایا بنو قریظہ میں پہنچ کر ہی نماز پڑھنا. راستے میں نماز کا وقت آ گیا. بعض صحابہ نے کہا جب تک ہم بنو قریظہ نہ پہنچ جائے نماز نہیں پڑھیں گے، اور بعض صحابہ نے کہا نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مراد نہیں تھی، ہم نماز پڑھیں گے. بعد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس مسئلے کا ذکر کیا گیا تو آپ نے ان میں سے کسی فریق کو بھی کچھ بھی نہیں کہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، بنو قریظہ میں پہنچ کر ہی نماز پڑھنا. اس حدیث میں ہے صحابہ کے ایک گروہ نے حدیث کے ظاہر پر عمل کیا اور عصر کی نماز راستے میں نہیں پڑھی اور مؤخر کر کے بنو قریظہ میں پڑھی، یعنی تاخیر کر کے بنو قریظہ میں ادا کی. اور دوسرے گروہ نے اجتہاد کیا اور کہا اس فرمان سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا منشا بنو قریظہ میں جلد پہنچنا تھا، یہاں تک کہ عصر کے وقت وہاں پہنچ کر عصر کی نماز پڑھی جائے. آپ کا منشا یہ نہیں تھا کہ عصر کی نماز مؤخر کر کے پڑھی جائے، یعنی تاخیر کے ساتھ پڑھی جائے. اب اگر ہمیں دیر ہو گئی ہے اور بنو قریظہ کے بجائے راستے میں عصر کا وقت آ گیا ہے تو ہم عصر کی نماز کو تاخیر نہیں کریں گے بلکہ نماز پڑھ کر روانہ ہوں گے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں فریقوں میں سے کسی کو ملامت نہیں کی، کسی کو برا بھلا نہیں کہا. تو اس میں یہ اشارہ ہے کہ جنہوں نے حدیث کے ظاہری مفہوم پر عمل کیا
انہوں نے بھی درست کیا، اور جنہوں نے اجتہاد کر کے منشأ رسالت پر عمل کیا انہوں نے بھی صحیح کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے۔ علامہ عینی لکھتے ہیں کہ اس معاملے میں صحابہ کے اختلاف کا سبب یہ تھا کہ ان کے نزدیک دلائل متعارض ہو گئے تھے، یعنی ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے تھے، کیونکہ آپ کا فرمان تھا تم میں سے کوئی بنو قریظہ میں پہنچے بغیر نماز نہ پڑھے، دوسری طرف نماز کو اپنے وقت میں پڑھنے کا بھی حکم ہے۔ بعض صحابہ نے اس حدیث کو جلد پہنچنے پر محمول کیا اور اس کے معنی لیا اور عصر کی نماز پڑھ لی، اور بعض نے الفاظ کے ظاہری مفہوم اور الفاظ پر عمل کیا اور راستے میں نماز ادا نہیں کی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے کسی کو بھی کچھ نہیں کہا کیونکہ دونوں نے اجتہاد کیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب کتاب اور سنت میں کسی مسئلے کی تصریح اور وضاحت نہ ہو تو اس وقت اجتہاد کرنے کا حکم ہے، اور حسب ذیل احادیث میں اس کی واضح دلائل موجود ہے۔ ان معاذ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد معاذ الى اليمن فقال كيف تقضي فقال اقضي بما في كتاب الله قال فإن لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله قال فإن لم يكن له في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتهدوا رأيي قال الحمد لله الذي وفق رسول اللہ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا، یمن کے لیے قاضی بنا کر بھیجا اور پوچھا تم کس طرح فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے کہا میں کتاب اللہ سے، یعنی اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر کتاب اللہ میں وضاحت نہ ہو، اس کی تصریح نہ ہو، انہوں نے کہا پھر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ سے فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی اس چیز کی وضاحت نہ ہو، انہوں نے کہا پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ اجتہد برأیی، آپ نے فرمایا اللہ کی حمد ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کو اس بات کی توفیق دے دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، بے شک جب مجتہد کسی پیش آمدہ مسئلے میں، یعنی مسئلہ کوئی پیش آ چکا ہے، اس مسئلے میں اپنی تمام علمی صلاحیتوں کو صرف کر کے کوئی حکم نکالتا ہے اور وہ حکم اللہ کے نزدیک صحیح ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 2 اجر عطا فرماتا ہے، اور اگر وہ حکم اللہ کے یہاں غلط ہوتا ہے تو مجتہد کو اپنے اجتہاد پر پھر بھی اجر ملتا ہے، پھر بھی اجر ملتا ہے۔ اس پر حدیث مبارکہ پیش ہے۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران واذا حکم فاخطأ فلہ اجر واحد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب حاکم اجتہاد سے کوئی فیصلہ کرے، جب حاکم اجتہاد سے اپنی کوشش سے کوئی فیصلہ کرے اور وہ صحیح ہو تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اور جب وہ فیصلہ کرنے میں خطا کرے، غلطی کرے تو اس کو 1 اجر ملتا ہے۔ اس کے غلطی پر بھی، مجتہد کے غلطی پر بھی 1 اجر ملتا ہے۔ تو یہ اجتہاد
کے کرنے پر جو اجر و ثواب ہے اس بارے میں حدیث آپ سماعت کر چکے ہیں۔ اب اجتہاد کے شرائط کیا، شرائط اجتہاد کیا ہے، یا اجتہاد کن کن لوگوں کے لیے جائز ہے، اس بارے میں شارح مسلم علامہ غلام رسول سعیدی صاحب حفظہ اللہ ورعاہ لکھتے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مجتہد کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ اس کا علم تمام علوم شرعیہ کو محیط ہو اور وہ غور و فکر سے حکم شرعی معلوم کر سکتا ہو، اس کا علم تمام علوم شرعیہ کو محیط ہو، اتنا علم ہو مجتہد کے لیے، اتنا علم کہ تمام شریعت کا علم اس کو ہو اور وہ غور و فکر سے حکم شرعی معلوم کر سکتا ہو، یعنی شریعت کا حکم یہ ہے، شریعت کا حکم اس مسئلے میں یہ ہے، اتنا علم اس کو ہونا، اور یہ جانتا ہو کہ استنباط مسائل میں کون سے علوم مقدم ہے، یعنی مسائل کے استنباط کرنے میں، نکالنے میں اسے یہ بھی علم ہو کہ کون سے علوم مقدم ہے اور کون سے علوم مؤخر ہے، یعنی کون سے ناسخ ہے کون سے منسوخ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نیک ہو اور پرہیزگار ہو اور وہ ان گناہوں سے مجتنب ہو، بچا ہوا ہو جو اس کی بدنامی کا باعث ہو اور اس کی پرہیزگاری کے خلاف ہو۔ علوم شرعیہ میں کتاب، سنت، اجماع اور وہ علوم عقلیہ ہے جن کی مدد سے استدلال کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ علم بالکتاب سے قرآن مجید کی تمام آیات کا علم مراد نہیں ہے، بلکہ ان آیات کا علم ضروری ہے جن کا تعلق احکام سے ہے، اور وہ 500 آیات ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ 500 آیات حفظ ہو بلکہ زبانی یاد ہو، بلکہ اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ آیات قرآن مجید میں کہاں کہاں ہیں، تاکہ ضرورت کے وقت ان آیات کو تلاش کر سکے۔ اسی طرح علم بالسنہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ تمام احادیث مرویہ کا حافظ ہو، بلکہ یہ ضروری ہے کہ احکام سے متعلق احادیث کا اسے علم ہو۔ مثلا سنن ابو داود یا سنن بیہقی میں کن احکام سے متعلق احادیث ہے، اور مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ اسے معلوم ہو کہ کس حکم سے متعلق حدیث سنن ابو داود یا سنن بیہقی میں کس جگہ ذکر کی گئی ہے، تاکہ ضرورت کے وقت وہ حدیث تلاش کر سکے۔ علم بالاجماع سے مراد یہ ہے کہ مجتہد کو اس کا علم ہو کہ اس سے پہلے کن کن مسائل پر اجماع ائمہ کا ہو چکا ہے، تاکہ اس کا حکم خلاف اجماع نہ ہو۔ اس کو یہ علم ہو کہ یہ مسئلہ اس زمانے میں پیدا ہوا ہے اور اس سے پہلے اس مسئلے پر اجماع نہیں تھا۔ علوم عقلیہ سے مراد یہ ہے کہ مثلا ایجاب صغریٰ اور کلیت کبریٰ شکل اول کے نتیجہ دینے کی شرط ہے، یعنی یہ منطق کی بحث ہے، علم کلام کی بحث ہے۔ اسی طرح باقی اشکال ثلاثہ کے بھی شرائط ہے، وہ ان شرائط کو جانتا ہو تاکہ مطلوب پر، مقصود پر استدلال کرنے میں، یعنی مسائل کے نکالنے میں غلطی نہ کر سکے، غلطی سے بچ سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتاب اور سنت کے علم کے لیے کچھ علوم مشترک ہے جن کا مجتہد کو جاننا ضروری ہے، یعنی کتاب اور سنت کے علم کے لیے کچھ ایسے علوم جو دونوں کے لیے، کتاب اور سنت کے لیے مشترک ہے، مساوی ہے، اور مجتہد کا ان علوم کو جاننا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک لغت، زبان دانی،
نحو، صرف یعنی قواعد اور علم بلاغت، یہ ضروری ہے۔ ان علوم میں زمخشری، اصمعی، خلیل اور سیبویہ کی مانند ہو یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ لغت، نحو، صرف اور علم بلاغت کا جاننا ضروری ہے۔ لیکن پائے کے جیسے اس علوم کے جو علماء گزرے ہیں، زمخشری ہے، اصمعی ہے، خلیل ہے، سیبویہ ہے، جو اپنے اس فن کے موجد اور بڑے علماء میں شمار ہوتا ہے، ویسے ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ان قواعد اور علم بلاغت اور لغت کا جاننا ضروری ہے۔ ان علوم میں اس قدر مہارت ہو کہ وہ قرآن اور حدیث کے معانی کو اسلوب عرب کے مطابق صحیح طور پر سمجھ سکے، اتنا علم ضروری ہے۔ مجتہد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ عقائد کے دلائل سے واقف ہو، یہاں تک کہ وہ عقلی دلائل سے عالم کا حدوث، اللہ تعالیٰ کا وجوب اور وحدانیت کو ثابت کر سکے، اور ضرورت نبوت، قرآن مجید کی وجہ اعجاز اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور ختم نبوت کو دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے یعنی قرآن حدیث سے اور عقلی دلائل کے ذریعے سے بھی ثابت کر سکے، تاکہ مسائل کلامیہ میں اس کا علم مقلد سے ممتاز ہو۔ لغت، صرف، نحو، علم بلاغت اور علم کلام کے علاوہ مجتہد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کلام صریح، کلام مجمل، حقیقت، مجاز، عام، خاص، محکم، متشابہ، مطلق، مقید وغیرہ کا علم بھی حاصل کرے۔ ان علوم کے علاوہ مجتہد کے لیے کتاب و سنت کے ناسخ و منسوخ آیتوں کا علم بھی ضروری ہے، اس لیے کہ وہ کہیں ایسا حکم نہ بیان کر دے جو قرآن یا حدیث میں منسوخ ہو چکا ہو۔ یہ ان علوم کا بیان تھا جو کتاب و سنت میں مشترک ہے، یعنی ملے ہوئے ہیں، اور کچھ علوم وہ ہے جو سنت کے ساتھ خاص ہیں، جن کی وجہ سے اس کو روایت صحیحہ اور فاسدہ اور حدیث مقبول اور حدیث مردود میں تمیز حاصل ہو سکے۔ اسی طرح اس کے لیے حدیث کا علم و درایت اور رجال حدیث کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، تاکہ اسے حدیث کے راویوں کی معرفت اور ان کی عدالت کا علم ہو سکے، یعنی ان کے عادل ہونے کا علم ہو سکے۔ البتہ جو احادیث، عادل کا مطلب انصاف پسند راوی کا عادل ہونا، یعنی شرط ہے کہ انہی راویوں سے احادیث لی جائیں گی جو عادل ہو، جن کی عدالت کا علم ہو، جن کے انصاف پسند ہونے کا علم ہو۔ البتہ جو احادیث ان کتابوں میں ہیں جن کی صحت پر امت کا اجماع ہو چکا ہے، جیسے صحیحین کی احادیث، ان میں اس کے لیے امام بخاری اور امام مسلم کی تقلید کافی ہے۔ اسی طرح رجال حدیث کی تضعیف اور تقویت میں بھی ائمہ جرح و تعدیل کی تقلید کافی ہے، جبکہ ان اماموں کی اس فن میں کافی شہرت ہو اور جمہور امت کو ان کی تحقیق پر اعتماد ہو۔ ان علوم مذکورہ کو حاصل کرنا مجتہد کے لیے ضروری ہے۔ البتہ علم کلام کی تفصیلات اور علم فقہ کی تفریعات کو یعنی فروعی مسائل کو جاننا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ فقہ کی جزئیات اور تفریعات دوسرے مجتہدین کے اجتہاد کا ثمرہ ہے، اور ایک مجتہد پر دوسرے مجتہد کی تقلید لازم نہیں ہے۔
علامہ شاطبی اور علامہ مزدوی نے بھی مجتہد کی یہی شرائط کو بیان کیا ہے۔ اجتہاد میں تجزی اور تقسیم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہم نے اجتہاد کی شرائط میں جو علم قرآن، علم حدیث، علم اصول قرآن، علم اصول حدیث، علم رجال حدیث، علم اجماع، علم استدلال، علم لغت، نحو اور عقائد کے ضروری مسائل کے علم کا ذکر کیا ہے۔ یہ شرط مجتہد مطلق کے لیے ہے جو تمام احکام شرعیہ میں اجتہاد کرتا ہے، بلکہ اصول اجتہاد وضع کرتا ہے۔ علامہ سعیدی لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک اجتہاد ایسا منصب نہیں ہے جس میں تجزی اور تقسیم نہ ہو سکے، کیونکہ جو عالم دین بعض احکام شرعیہ میں اجتہاد کرتا ہے اور فتاویٰ جاری کرتا ہے وہ بھی ایک قسم کا مجتہد ہے، اور اس کے لیے ان تمام علوم و فنون میں ماہر ہونا شرط نہیں ہے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ وہ شخص فقیہ النفس ہو، فرائض میراث اور ان کے اصول کو جانتا ہو، اگرچہ اس کو مسائل فقہیہ جزئیہ سے متعلق احادیث کا علم نہ ہو۔ مجتہد کے لیے یہ بھی شرط نہیں ہے کہ وہ ہر مسئلے کا جواب دے سکے، کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے 40 مسائل دریافت کیے گئے، جن میں سے 36 کے متعلق انہوں نے کہا میں نہیں جانتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت سے مسائل میں توقف کیا، بلکہ صحابہ نے بھی بہت سے مسائل میں توقف کیا، یعنی رک گئے اور کہا کہ میں نہیں جانتا۔ پس جس چیز کا اسے علم ہو اس میں فتویٰ دے، اور جس کا علم نہ ہو اس میں توقف کرے، رک جائے، اور اسے یہ علم ہو کہ وہ کن مسائل کو جانتا ہے، اور جس کا علم ہے اور جس کا علم نہیں ہے ان کے درمیان اس کو تمیز حاصل ہو۔ اس لیے جس چیز کا اسے علم ہو اسی میں وہ فتویٰ دے، اور جس چیز کا علم نہیں ہے اس میں توقف کریں، رک جائے، باز آ جائے۔ بحر العلوم عبدالعلی اس مسئلے پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے کہ اجتہاد میں تقسیم جائز ہے یا نہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں جو شخص تمام مسائل میں اجتہاد نہ کر سکتا ہو وہ صرف میراث کے مسائل میں فتویٰ دے، اور اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ وہ شخص اجتہاد کر سکتا ہے۔ حجت الاسلام امام غزالی، امام شافعی، شیخ ابن حمام حنفی اور صاحب البدی کی یہی رائے ہے، اور یہی بات صحیح ہے۔ بعض علماء نے ایسے شخص کو اجتہاد سے منع کیا ہے، صرف میراث کے مسائل ہے کو وہ جانتا ہے، تو وہ ایسا شخص اجتہاد کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو بعضوں نے اجازت دی ہے، جس میں امام غزالی، شیخ ابن حمام حنفی اور صاحب البدی اور امام شافعی کا قول ہے کہ وہ کر سکتا ہے، لیکن بعض علماء نے ایسے شخص کو اجتہاد کرنے سے منع کیا ہے، اور شیخ ابن حاجب نے اس مسئلے میں توقف کیا ہے، یعنی وہ انہوں نے احتیاط کیا ہے۔ جمہور کے موقف کی صحت پر یہ دلیل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے بہت سے ایسے مسائل میں اجتہاد کیا جن میں انہیں احادیث مستحضر نہیں تھی، یعنی انہیں ذہن میں نہیں تھی، اور جب ان پر وہ احادیث پیش کی گئی تو انہوں نے اپنے موقف سے، اپنے علمی موقف سے جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا، جو کہا تھا، اس سے رجوع کر لیا۔ علامہ آمدی کی بھی یہی رائے ہے، جو شخص بعض مسائل میں اجتہاد کا اہل ہو
وہ اجتہاد کر سکتا ہے۔ شرائط اجتہاد کی مزید وضاحت کے لیے شرح صحیح مسلم جلد خامس کتاب الاقضیہ کا عنوان اہلیت اجتہاد کی شرائط کا ضرور مطالعہ کریں۔ دائرہ اجتہاد، قرآن مجید اور احادیث سے جو عقائد ثابت ہیں ان میں اجتہاد نہیں ہوتا، جو قرآن مجید اور احادیث سے جو عقائد ثابت ہیں ان میں اجتہاد نہیں ہوتا۔ مثلا توحید ثابت ہے، اللہ کی وحدانیت، رسالت، ملائکہ، تقدیر اور دوبارہ مرنے کے بعد اٹھائے جانا، جزا، سزا وغیرہ۔ اسی طرح جو امور احادیث متواترہ اور اجماع سے ثابت ہے ان میں اجتہاد نہیں ہوتا۔ قرآن مجید اور احادیث کی واضح عبارات سے جو احکام ثابت ہیں ان میں بھی اجتہاد نہیں ہوتا، جیسے 5 نمازوں کی رکعات، 1 ماہ کے روزے، زکوٰۃ، سونے اور چاندی اور مویشیوں میں مقدار نصاب، حج اور عمرہ وغیرہ جو چیزیں قرآن مجید اور احادیث کی واضح عبارات سے ثابت ہے ان میں اجتہاد نہیں ہے، نہ ان میں تقلید ہوتی ہے۔ اجتہاد کی ضرورت قرآن مجید اور احادیث میں کسی لفظ کے متعدد معانی میں سے ایک معنی کی تعیین کے لیے ہوتی ہے، یا قرآن مجید اور احادیث میں جو بظاہر آیات متعارض ہیں اور احادیث ایک دوسرے کے خلاف ہوتی ہے ان میں کسی ایک آیت یا حدیث کو ترجیح دینے کے لیے اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے، یا جن پیش آمدہ مسائل کا صریح اور صاف حکم، یعنی جو بھی مسئلہ پیش آ رہا ہے اس کا واضح اور صاف حکم قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں نہیں ملتا ہو تو اس کے لیے اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اعتقادی مسائل میں، یعنی جو عقیدے سے ریلیٹڈ ہے، ان مسائل میں اجتہاد نہیں کیا جاتا کیونکہ ان میں نظریاتی اختلاف جائز نہیں ہے۔ نہ تمام نظریات حق ہے، صرف ایک نظریہ حق اور صحیح ہے اور باقی باطل اور غلط ہے، اور صحیح نظریے کا حامل ہی فکر صحیح کا حامل ہے اور باقی گناہ گار ہے۔ جیسے 5 نمازوں اور زکوٰۃ کی فرضیت یا وہ ضروریات دینیہ جو عقائد قطعیہ سے، یعنی قرآن اور احادیث سے جو قوی دلائل ہے اس سے ثابت ہے، جن پر تمام امت کا اتفاق ہے، یہ چیزیں دائرہ اجتہاد میں نہیں ہیں، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز میں اختلاف کرے گا وہ گناہ گار ہوگا بلکہ کافر ہوگا۔ اس لیے اجتہاد کے دائرے میں مسائل فرعیہ عملیہ ہے جن میں اختلاف کرنے والا گناہ گار نہیں ہے۔ اگر اس کی فکر صحیح نتیجے پر پہنچی تو اس کے لیے 2 اجر ہے ورنہ 1 اجر ہے۔ طبقات مجتہدین، مجتہدین کے 6 طبقات ہیں۔ مجتہد فی الشرع، یہ ائمہ مذاہب ہے جو اصول اجتہاد وضع کرتے ہیں، یعنی اجتہاد کے اصول اور قوانین اور قواعد کو کیا کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ دوسرے مجتہد فی المذہب، یہ ائمہ کے تلامذہ ہیں یا ائمہ کے شاگردیں ہیں جو اجتہاد کے اصول میں اپنے استاذ کی پیروی کرتے ہیں اور احکام فرعیہ میں اپنے استاد سے دلائل کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں۔ نمبر 3 مجتہد فی المسائل،
یہ اصول اور فروع میں ائمہ مجتہدین کے پیروکار ہے، اور جن مسائل میں امام سے صریح روایت منقول نہ ہو، نقل نہ کی گئی ہو صریح دلیل، تو ان میں اجتہاد کرتے ہیں۔ نمبر 4، اصحاب تخریج، یہ قول مجمل کی تفصیل کرتے ہیں۔ اصحاب ترجیح، یہ فقہا کے مختلف اقوال میں سے کسی ایک قول کو ترجیح دیتے ہیں۔ اصحاب تمیز، یہ لوگ فقہی روایات میں مفتہ بھی اور غیر مفتہ بھی قول اور قوی اور ضعیف کی تمیز رکھتے ہیں، انہیں اصحاب تمیز کہتے ہیں۔ اصول اجتہاد کے واضح، یعنی اجتہاد کے اصول اور قوانین کے وضع کرنے والے صرف ائمہ اربعہ ہیں۔ جن ائمہ نے اصول اجتہاد وضع کیے ہیں، بنائے ہیں، وہ 4 ہے: امام اعظم ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت المتوفی 150 سن ہجری، امام مالک بن انس اصبہی متوفی 179 سن ہجری، امام محمد بن ادریس شافعی متوفی 204 سن ہجری، امام احمد بن حنبل متوفی 241 سن ہجری رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اصول اجتہاد وضع کرنے اور تمام مسائل شرعیہ میں اجتہاد کرنے کے لیے جس ظرف نگاہی اور وسعت علم کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی علم کی وسعت اور بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ انہی حضرات ائمہ کا حصہ تھی۔ اللہ کی عادت جاریہ یہ ہے، جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ایسے مردان خدا کو پیدا کر دیتا ہے جو اس ضرورت کو پورا کر سکے۔ سبحان اللہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 6 لاکھ احادیث صحیحہ مع اسانید اور راویوں کے احوال کے ساتھ یاد تھی۔ احوال مانے آپ کے ان کے حالتیں، راویوں کی حالتیں اور ان کی زندگیوں کے تعلق سے معلومات بھی حاصل تھی۔ وہ ہر حدیث کے راوی کی پوری سیرت اور تاریخ کو یاد رکھتے تھے۔ سیاہ ستہ کے باقی مؤلفین میں سے ہر ایک کو 1 لاکھ احادیث مع اسانید کے یاد تھی۔ آج کل ایسے حافظ والے لوگ نہیں ہوتے، کیونکہ اب اس کی ضرورت نہیں رہی، نہ فرعیات فقہیہ کی تدوین کی ضرورت ہے، یعنی فروعی مسائل اور فقہی مسائل کی تدوین کی ضرورت ہے۔ اس لیے نہ اب امام ابو حنیفہ اور امام شافعی ایسے لوگ ہیں جو علوم شریعہ میں ان جیسی مہارت اور باریک بینی رکھتے ہو۔ ائمہ اربعہ کا اختلاف رحمت ہے۔ ائمہ اربعہ کے اختلاف کا ثمرہ اور خلاصہ امت کے لیے وسعت عمل کی گنجائش ہے، یعنی عمل کی گنجائش ہے، جو حدیث نبوی کے مطابق امت کے حق میں عین رحمت ہے۔ مثلا امام شافعی کے نزدیک تمام دریائی جانوروں کا کھانا جائز ہے، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مچھلی کے سوا باقی دریائی جانوروں کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اور اتفاق یہ ہے کہ ملیشیا اور انڈونیشیا کے جزائر کے رہنے والے بالعموم شافعی ہے، اور وہ امام شافعی کے اجتہاد سے فائدہ اٹھا کر سمندری جانوروں سے غذا حاصل کرتے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جس عورت کا خاوند گم ہو جائے وہ اس وقت تک نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے خاوند کے ہم عصر تمام لوگ فوت نہ ہو جائے، یا کم از کم
یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جس عورت کا خاوند گم ہو جائے، یعنی مفقود الخبر ہے، اس کا عطا پتہ ہی نہیں معلوم، اور وہ اس وقت تک وہ عورت دوسرا نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے خاوند کے ہم عصر، یعنی اس زمانے کے تمام لوگ فوت نہ ہو جائے، یا کم از کم اس کی عمر کے 70 سال نہ گزر جائے۔ اور امام مالک کے نزدیک 4 سال بعد اس شخص کو مردہ تصور کر لیا جائے گا، اور پھر عدت وفات گزار کر وہ عورت دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ اور اگر اس عورت کے لیے عزت اور معاش کا مسئلہ ہو تو 1 سال کے انتظار کے بعد وہ عورت دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ اس قسم کی صورت جب پیش آتی ہے تو حنفی علماء بھی امام مالک کے قول پر فتویٰ دیتے ہیں، کیونکہ ضرورت کی بنا پر ایک مفتی دوسرے امام کے قول پر فتویٰ دے سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی کفالت نہ کر سکتا ہو اور بیوی کو طلاق بھی نہ دیتا ہو تو اس صورت میں امام ابو حنیفہ ان کے درمیان تفریق کی اجازت نہیں دیتے، اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ایسی صورت میں قاضی ان کے درمیان تفریق کر سکتا ہے، یعنی دونوں میں جدائی کر سکتا ہے۔ اس طرح بہت سے مسائل ہیں جن میں ائمہ اربعہ کے اختلاف کی وجہ سے عمل کی بہت سی راہیں اور سہولتیں اور بہت سے پہلو سامنے آ گئے ہیں، اور مسلمانوں کے عمل کے لیے بہت سہولت ہو گئی ہے، کیونکہ ضرورت کی بنا پر ایک امام کا مقلد دوسرے امام کے قول پر عمل کر سکتا ہے۔ البتہ بلا ضرورت شرعی ایسا کرنا جائز نہیں ہے، جن کو انشاءاللہ ہم تقلید کی بحث میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔